اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ مولانا العظیم۔ جیکر دین علم وچ ہوندا تاں سر نیزے کیوں چڑھدے ہو۔ 18,000 جو عالم آہا کیوں اگے حسین دے مردے ہو۔ جیکر مندے بیت رسولی پانی کیوں بند کردے ہو۔ صادق دین تے نہ باہو جڑے سر قربانی کردے ہو۔ سبحان اللہ۔ علی امام منستو و منم غلام علی، 1000 جانے غلامی فدا بنام علی۔ قابل صد احترام معزز علماء کرام مشائخ اعظام اور میری تمام اسلامی روحانی بھائیوں عزیز ساتھیوں، آپ سب کو جشن مولا کائنات مبارک ہو۔ خیر مبارک۔ یہ ہماری خوش بختی ہے، عشق والوں کی خوش بختی ہے کہ جن کو مولا علی سے عشق ہے، اور جو مولا علی سے محبت رکھتے ہیں ان سے اللہ کا نبی محبت کرتا ہے، اور جن سے اللہ کا نبی محبت کرے ان سے خدا خود محبت کرنے لگ جاتا ہے۔ آج حضرت سید محمد طیب شاہ صاحب کی قیادت میں عظیم الشان جو ریلی آئی اور یہاں تک پہنچی، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جھیکما آباد شہر میں آج بھی علی کے دیوانے برسانے۔ یہ آپ کو بتاؤں کہ یہ جھیکما آباد شہر آج سے نہیں، صدیوں سے مولا علی سے محبت کرنے والا ہے، اور اس شہر میں اولیاء اللہ کے ساتھ بے انتہا نسبت اور محبت ہے۔ میرے بھائیوں، خطابات آپ نے سماعت کر لیے۔ قبلہ شاہ صاحب نے بھی بڑے عمیق انداز میں مولا کے علم بیان کیا، اور شہزادہ حیات سلطان نے بھی بڑی محبت سے مولا علی مشکل کشا کی شجاعت اور ان کے کمالات بیان فرمائے۔ میں جس بھی پہلو کی طرف دیکھتا ہوں ہر طرف علی علی ہی نظر آتا ہے۔ جس شعبے کو دیکھو، جو بندہ بھی تصوف کی دنیا سے وابستہ ہے، جو بندہ بھی تصوف کو جانتا ہے اور اس طرف رغبت رکھتا ہے، اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ بغیر علی کے گلی نہیں ہے، کہیں بھی پہنچ نہیں ہو سکتی۔ جس طرح آیت مقدس پہلے پڑھی گئی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار بے شک جو اللہ کے دوست ہیں انہیں کوئی خوف اور حزن نہیں ہے۔ اور پھر ان کے جو شہنشاہ ہیں ان کا نام بھی مولا کائنات ہے، جو سلطان الاولیاء ہیں۔ اولیاء کو مہر اگر لگتی ہے تو مولا علی کے در سے لگتی ہے۔ عظیم بات یہ ہے، 3 سلسلے جو ہیں، قادری، چشتی اور سہروردی، یہ ڈائریکٹ فیض مولا علی کے طرف سے ہے، اور سلسلہ نقش بندی مجددی کا جو فیض ہے وہ ڈائریکٹ حضرت صدیق اکبر کی طرف سے ہے۔ لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ ایک بزرگ خواب دیکھ رہا ہے اور ہم بیٹھے ہیں مدینہ طیبہ میں، اور وہ کہتا ہے کہ ادھر سے بھی لوگ آ رہے ہیں مولا علی کی بارگاہ میں، ادھر سے بھی لوگ آ رہے ہیں،
حضرت صدیق اکبر کی بارگاہ میں، اور یہ آ کے مہر لگوانے کے لیے آتے ہیں، محبوب سے منظوری ہوتی ہے اور صدیق اکبر بھی مہر کے لیے علی کے حوالے کر دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، حقیقت یہ ہے کہ مولا علی مشکل کشا شیر خدا اور حضرت صدیق اکبر کی محبت میں کوئی فرق نہیں ہے، اور یہی سلسلہ جو ہے یہ روحانیت کے حوالے سے جو آگے چلتے ہیں، انہی کی روحانیت فیض جو چلتا ہے، مولا علی مشکل کشا کے در سے ہی فیض حاصل ہو کے پھر آگے چلتا ہے۔ آپ اندازہ یہ کریں کہ علی کے بغیر گلی نہیں ہے۔ لوگ جتنی بھی باتیں کریں ان کی باتوں کو چھوڑو، صرف اتنی بات مجھے بتاؤ کہ جو کمالات اولیاء میں علی کے ہیں وہ کسی اور میں نظر آتے ہیں؟ جو کمالات علی کی اہلیہ بی بی خاتون جنت کے ہیں، ایسی کوئی جنتی خواتین کی سردارہ کسی کے سامنے نظر آئی ہے؟ ان جیسا کوئی نہیں ہے۔ پھر علی جتنی کے جو شہزادے ہیں ان جیسے شہزادے کسی کے پاس نہیں۔ وہ سلطان الشہداء حضرت امام علی مقام امام حسین، اور پھر جس امام حسن کی آل میرے ارد گرد بیٹھی ہے، وہ حسن وہ علی کے شہزادوں میں کہ جن کے لیے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسن وہ ہے جو میری امت میں جھگڑے کو ختم فرمائے گا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ امام حسن نے اپنی سلطنت چھوڑ دی، حکومت چھوڑ دی، خلافت چھوڑ دی، فرمایا میں اپنے نانے کی امت میں کچھ سکون نہیں چاہتا۔ یہ علی کی آل سے، علی کے گھرانے سے فیض ملتا ہے۔ میں آخری بات کر رہا ہوں، آپ چاہتے ہو ادھر کبھی گئے ہو کوئٹہ کی طرف؟ گئے ہو نہیں گئے؟ جی گئے ہو؟ کوئٹہ جاتے ہوئے مولا علی مشکل کشا کا قدم مبارک ہے، کہتے ہیں قدم علی ہے، کوئی مانے یا نہ مانے ہم تو مانیں گے۔ اور میں نے وہاں جا کر پتہ چلا کہ پنجاب، میں نے پوچھا کہ یار کیسے ہو؟ ایک بڑا درویش بندہ مجھے ملا پہاڑی میں، اور 1983 کی انہوں نے مجھے کہا کہ جناب بات یہ ہے کہ یہاں دو شخصیات تھی، ایک بہن تھی اور ایک بھائی تھا، اور وہ دونوں بکریاں چراتے تھے اور دونوں یتیم تھے، بڑے عبادت گزار تھے، بکریاں یہاں چرتی رہتی تھی اور وہ عبادت میں مشغول رہتے۔ اور ایک دفعہ یہاں سے کچھ لوگ گزرے اور ایک ظالم بندہ جس کے ہاتھ میں تلوار تھی، اس نے دیکھا کہ یہاں خاتون عبادت کر رہی ہے، بڑی خوبصورت ہے، اور کیوں نہ میں اس کی عزت کو خراب کروں۔ اور وہ جب آگے بڑھا تو بھائی نے سلام پھیرا اور وہ آگے ہو گیا، اس نے اس کے بھائی کی گردن اڑا دی۔ اب وہ بچی جو تھی وہ تنہا ہو گئی، تو اس نے کہا ہاں آپ بتا تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ اس نے کہا تجھے پتہ نہیں میرا مرشد علی ہے، میرا مرشد علی ہے، مجھے علی بچانے والا ہے، کہ تیرا علی کہاں سے آئے گا؟ اس نے صرف یہ لفظ کہا علی کہاں سے آئے گا؟ اچانک دیکھا کہ ایک براق آتی ہے، مولا علی کی سواری اتری، مولا علی نے ایک قدم مبارک پتھر پہ رکھا اور کھینچ کے جب تلوار ماری، وہ وہی اس کی گردن اڑ گئی اور اس بچی کی عزت بچ گئی۔ مولا علی کے قدم آج تک موجود یہ علی ہے، یہ علی ہے، علی کا بیٹا تھا، علی کی آل تھا۔ میں خود ان کے مزار مقدس پہ گیا،
انڈیا میں احمد آباد ہے، شہر ہے احمد آباد۔ احمد آباد سے آگے جاؤ تو اس شہید کا مزار ہے، اور جنگ ہوئی مسلمانوں میں اور کافروں میں۔ اس جنگ کے دوران ایک نے اس کو کہا کہ تمہیں پتہ ہے، تم لوگ کہتے ہو میں سید میں سید میں سید، اور تم کہتے ہو کہ حضرت امام حسین کیا سر مقدس جو تھا وہ نیزے پہ تھا اور قرآن پڑھ رہا تھا، اب بتاؤ تم کیا کرو گے میرے سامنے؟ تم بھی کہتے ہو میں سید ہوں، میرا مقابلہ کر سکتے ہو؟ انہوں نے فرمایا حسین کا بیٹا ہوں، سر اگر یہاں بھی رہ جائے تو میرا دھڑ تم سے لڑتا رہے گا۔ لڑائی ہوئی، جنگ ہوئی، اور قدرتی اس سید سادے کا سر شہید ہو گیا، سر گر گیا، صرف اس کا جسم بچ گیا، اور وہ جسم میں تلوار ہے اور اس سے لڑ رہے، لڑتے لڑتے 21 میل تک سفر کیا، 21 میل تک لڑتے رہے، اور اس کے بعد کوئی سید زادی باہر آئی، اسے کہا خیال کرو میرے نانے کی یہ سنت نہیں ہے، میرے نانے نے کہا ہے کہ جب شہید ہو جاؤ تو اس آرام میں چلے جاؤ۔ اسی وقت وہ سر جسم مقدس گرا اور وہاں ان کا مزار بنا۔ میرے دوستو، علی کی آل میں آج بھی تاثیر ہے۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، ہمارے بلوچستان کے علاقے میں ایک لوگ ہیں جن کو ابا بکی کہتے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق کی آل ہے، ابا بکی کس براوی تو سوئی ارے رفس ارے نادا۔ اچھا، ان میں قبلہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ ابا بکیوں میں یہ کمال ہے کہ ان کا چھوٹا سا بچہ بھی ہوگا نا، اور کسی کو سانپ ڈس جائے تو وہ لوب نکالے گا، لگائے گا، تو اس کی لوب سے سانپ کے ڈسے والے کو شفا مل جاتی ہے۔ ارے یار، شفا ملتی، کیوں؟ کہ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حضرت صدیق اکبر تھے، اور ان کو غار میں سانپ نے ڈسا تھا، اور پھر محبوب نے جب لعاب لگایا تو سارا زہر باہر چلا گیا۔ وہ تاثیر آج صدیق اکبر کی اولاد میں ہے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، جس کا باپ علی، جس کا بیٹا ہو حسین، اور جس کی ماں ہو فاطمہ، اور جس کا نانا ہو نبیوں کا سردار خود محمد عربی، ان کے خون میں تاثیر ہوگی یا نہیں؟ بس یہ چیز اپنے پلے میں باندھ لو کہ علی کی جو آل ہے، جو فاطمی سید سادات ہیں، اور جو محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے آتے ہیں آل میں، ان کے وجود میں محمد عربی کا خون ہے، مولا علی کا خون ہے، اور جو سادات کی قدر کرے گا ان سے فیض حاصل کر جائے گا، جو اہل بیت اور سادات کی مخالفت کرے گا وہ اس دنیا میں بھی تباہ ہے، اسی آخرت بھی تباہ ہے۔ بس کسی کے خلاف نہ تو مت کرو، اہل بیت کے ساتھ اس طرح جڑ جاؤ جس طرح میرے نبی نے فرمایا ہے۔ آقا فرماتے ہیں کہ میں 2 ہستیاں تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے، قرآن کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، اور ایک میری اہل بیت ہے، جو اہل بیت اور قرآن کے دامن سے وابستہ ہو گیا اس کی زندگی بن گئی، وہ کامیاب ہو گیا۔ صرف قرآن کو پکڑے گا تو اہل بیت ہاتھ سے جائیں گے، صرف اہل بیت کو پکڑے گا تو قرآن ہاتھ سے جائے گا۔ تو لہذا عاشق رسول سچا مسلمان وہ ہے کہ اس کے ہاتھ میں قرآن میں ہو اور دامن اہل بیت میں ہو۔ بس یہی درس ہے، اپنی زندگیوں کا محور و مرکز بنا لو کہ اہل بیت سے اور قرآن سے محبت رکھو۔
قرآن کو صرف قرآن کھڑی کرے مانون کو پنن جے لائے استعمال نہ کیو، بخشش جے لائے نہ کیو۔ میں جس بھی روڈ سے جاتا ہوں خصوصاً ہمارے سندھ میں معذالہ خواتین کھڑی ہیں، قرآن بھیک بھی مانگ رہی ہیں، مدد بھی مانگ رہی ہیں، اور پھر جو لوگ بھی جاتے ہیں میڑ کسی کے پاس اور لوگ فخر سے کہتے ہیں بابا ماں دے 300 قرآن کھانی آیا ماں نہ منے نہیں آئے یا نہ ہکڑے جو ہکڑا مانو آیا ماں دے پورو ٹرک قرآن جو بھرے کرے آیا ماں نہ منے ماں ایڑو سنی زدیاں بھئی تو قرآن کے نہ منے ہو تو پانچی زد سے فخر چھو تو کرے تو کفر میں ونے آفاقی قرآن کو نہیں مانتے اللہ کے فرمان کو نہیں مانتے قرآن کا ایک حرف آ جائے تو مسلمان وہ ہے اس پہ قربان ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ ہمارے سندھ میں روایت بن گئی ہے اور بلوچستان کے کچھ حصوں میں کہ قرآن پاک اٹھا کے چلے جاتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں فخر سے کہتے ہیں میں نہیں مانتا قرآن کو، پھر ایک وڈیرا لٹھ اٹھا کے چلا جاتا ہے ادا بابا ماں تو کھے منا تھو وڈیروں آئیں ماں تو پوری گاڑی قرآن جی بھرے آیا ماں نہ منے پر تو کھے منا۔ اب مجھے بتاؤ انصاف سے بتاؤ کہ تم قرآن سے محبت رکھتے صرف قرآن کو رکھا ہوا ہے کہ بارش ہوتی ہے تو قرآن مجید کو سامنے کر دو یا اللہ بس می بند کر ماں جو گھر کے لے تو کہ آگ لگتی ہے تو قرآن اٹھا کے سامنے آتے ہو، کہ لڑائی ہوتی ہے قرآن اٹھا کے سامنے آتے ہو، اور قرآن کی قدر نہیں ہے، قرآن کو پڑھتے نہیں۔ آج سے یہ عہد کر کے اٹھو علی کو تو قرآن سے محبت تھی، علی تو گھوڑے پہ سوار ہوتے تھے ایک ٹانگ رکھتے تھے اور دوسری ٹانگ آتی تو قرآن ختم ہو جاتا تھا۔ علی کی آل کو تو قرآن سے محبت تھی کہ نیزے پہ سوار ہے سر مقدس اور قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، تم نے قرآن کے ساتھ کیا لگاؤ کیا ہے؟ قرآن کو اپنے سینے میں جگہ دو اور اپنے دل میں جگہ دو تو پھر اس قرآن کے پڑھنے سے آپ کو علی کی بھی سمجھ آ جائے گی، علی کی آل کی بھی سمجھ آ جائے گی۔ قرآن ایک روشنی ہے اور پھر یہ جو اہل بیت ہیں یہ سہارا ہے۔ آپ کو میں ریکویسٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ بھائیو یہ زمانہ بڑا ابتر ہو گیا ہے، اساں ایڈو پوئتے ہلیا ویا ہوں اساں کے پانجے دین دھرم جو پتو نہ تھو تو کوئی بھی کہ مولا علی جی گستاخی کرے یا اہل بیت جی گستاخی کرے انہی جی گال بھی بدھ داد سے وہی بے کہ راہ فلانے ایڈی گال کئی تو کہ غیرت نہ ہے جو تو برداشت کئی کوئی تجھے گھر والی کی گال کرنے تجھے بامبے کی گال کرنے تو کھے گال کرنے تو برداشت نہ تو کرے ننڈو کھڑی بڑے دو مولا علی جی تو گستاخی برداشت کرے ہوئے خاتون جنت جی گستاخی تو برداشت کرے ہوئے ثابت ہے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری تجھا پیر مجھا پیر ثابت ہے جو تو دین اور تجھو ایمان مکمل نہ ہے جب تک اہل بیت اور قرآن سے سچی محبت نہ ہے۔ سچی محبت ہے یا تو سب کچھ قربان مگر حضرت قبلہ سید محمد جیل شاہ جیلانی آپ کے بدھار کو محمد ویم بھی صحیح مدین جے علاقے میں ایک شخص ہوئے دکان تے جی بیٹھو تو وہ ہوئی چھرین جی دکان وہ وٹھے پہ ہوتے ہکڑی مائی آئی انہی کے بی بی چوتا ہاں مائی چوتا مہربانی کر ہے تیکو تمہا کے سن چھوڑی دنیا ہے ٹھیک نہ ہے تمہیں جو بی بی تو صبر کر ماں تو کہ بعد میں نیا تمہا پہلے ہی کے سنو دیا اور جے کو مانو وٹھے پہ ہو نا جو اللہ اکبر بی بی پاک کے مانی سی ہوئی وٹوا سید آدھی کے رٹوا ہے اکھیوں ماں کڑھیوں چھونا ہے وہ جوش میں آئے اور اوہ چھوڑی کھڑی کرے ہنک پہ ہیں ہنک پہ بھی آئے اندھو بھی ہے
सॼी राति रड़दो रहियो, अखियुनि में पट्टी ॿधल आहे, नूर ख़तम, ऐं अधु राति थी आहे त मदनी मंठार जा नज़ारा नज़र महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहले बैत सां पंहिंजे शहदाज़नि सां गॾु आया, फरमायो त हे तुंहिंजी सैयद ज़ादी जे करे पंहिंजी अखियूं कढियूं आहिनि, हालांकि उन नालो उनजो बीबी हुयो, हाणे तव्हां छा था कयो? हसनैन करीमैन हथ फेरनि था त नूर वापस अची थो वञे। महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वञी करे चवनि था अचु मां सां गॾु हिते नमाज़ पढ़ूं था, और हिन जगह ते जेको 4 नमाज़ां या 5 नमाज़ां हिते पढ़ंदो त ईअं सम्झे त उन मुस्तफ़ा करीम सां नमाज़ां पढ़ी वञे। हे जगह हमेशह जे लाइ मां तोखे तुंहिंजे हवाले कयां। अॼु तक उते लखे माण्हू ईंदा आहिनि, उन ॾींहं ते माण्हू खे नूर मिली वियो कंहिंजे सदके, अहले बैत जी मोहब्बत जे सदके। अख उनी कढी आहे त नालो ॿुधी करे, और अहले बैत जी मोहब्बत जे सदके अल्लाह पाक उन खे नूर नसीब कयो आहे। मुंहिंजा दोस्तो, महबूब जी मोहब्बत नसीब कई आहे, नबी कंहिंखे तन्हा छॾण वारो न आहे। रिश्तो गंढियो, सच्ची मोहब्बत कयो, अल्लाह पाक असांखे तौफ़ीक़ अता फरमाए। हाणे तव्हां हैरान बि ॿुधियो त इंशाअल्लाह ताला 19 तारीख़ ते, कहिड़ी तारीख़? 19 तारीख़, ॻाल्हायो त सही, 19 तारीख़, ईअं बैठा जी कावड़ियल आया, ॻाल्हायो त सही, 19 तारीख़, 19 तारीख़, 19 या इंग्लिश में छा चवंदा आहिनि? 19, चलो 19 ॻाल्हायो, 19 नथो अचे, 19 तारीख़ ते इंशाअल्लाह ताला सादकाबाद जी ज़मीन ते